برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے دوران سخت پابندیوں کے باوجود تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر سینکڑوں لوگوں نے سخت برف باری میں نئے انداز سے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ تمام لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے کتبے اور کشمیری پرچم اٹھا کر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تمام افراد نے زوم لنک سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں اور تمام سیاسی اور مذہبی قائدین نے اظہار خیال بھی کیا۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی گلیوں میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا اس انداز سے مظاہرہ کرنے سے مقامی کمیونٹی کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آگاہی پہنچانے میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور جائز حق خود ارادیت نہیں دے دیتا، اس وقت تک جمہوری ملک کہلوانے کا حقدار نہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ریاض محمود، جمشید چیمہ، شبیر ملک، بشیر رٹوی، آسیہ حسین، چودھری یاسین، مفتی عبدالمجید ندیم، امجد عباسی، مولانا سجاد، مشتاق حسین، چودھری رمضان، خالد حسین اور اعظم فاروق سمیت دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یوم جمہوریہ ہندوستان ہے، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ ہندوستان اپنے ملک کے اندر تمام اقلیتوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ بالخصوص 73 سال سے کشمیریوں پر مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کشمیریوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں استحساب رائے کے مطابق، لیکن ہندوستان نے کشمیریوں کے اوپر بہت بڑا ظلم جاری رکھا ہوا ہے۔ آج یورپ سے ہم ہندوستان کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے تمام کشمیری بھائیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ حمایت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر سے آخری ہندوستانی خونی نکل نہیں جاتا۔ Today we condemn the actions of the Indian forces, the Indian government in Indian occupied Kashmir. We believe they should be given a right to freedom just like everyone else. We are living in this country as free citizens, and we believe every single person in the entire world should be given freedom. The Indian government should give Kashmiri people the right to a referendum where they should choose their side, they should choose their own freedom. Kashmir belongs to Pakistan. Free Kashmir. They have a right to freedom, as does anyone else. They have a right to self-determination. In my opinion, they should be given that, and the zulm that is being done on them in Kashmir, in Indian occupied Kashmir, that should be looked at by the UN and other world bodies. And just because it is not, in my opinion, it is not an internal issue of India as they claim it to be. It is a issue of human rights, and the human rights of the Kashmiri people are not being followed, and they should be given the right